اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ تو ویورس، آج میں اس ویڈیو میں ہدیہ دینے اور لینے کے آداب اور دعا بیان کروں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ہدیہ کے آداب میں لکھا کہ میں ہدیے کے مختصر آداب بیان کرتا ہوں، جن کا لحاظ نہ رکھنے سے ہدیے کی اصل غرض یعنی ازیاد محبت فوت ہو جاتی ہے۔ ہدیے کا اصل مقصد ہے محبت میں اضافہ۔ اگر اس کے طریقہ اور آداب صحیح نہ ہوں تو یہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا کہ اس میں زاویہ نگاہ کے بدل لینے سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، کہ وہی کام جو ہم بغیر کسی نیت اور بغیر آداب اور بغیر کسی خاص طریقے سے کر رہے ہیں، وہی کام اگر ہم صحیح طریقے اور صحیح نیت سے کریں گے تو عبادت اور برکت کا سبب ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ گویا سارے دین کا خلاصہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، یعنی کہ نیت کا نام۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ملے گا۔ اگر وہ کام غلط نیت سے ہوگا تو گناہ کا باعث ہوگا، اور اگر اچھی نیت سے کیا گیا ہوگا تو ثواب کا باعث ہوگا۔ اور ہدیے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ترغیب دی، فرمایا تہادوا وتحابوا، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہوگی۔ تو ہدیے کی ترغیب بھی دی اور مقصد بھی بیان فرمایا کہ اس کا مقصد ہے محبت کا اظہار کرنا، تاکہ کسی دوسرے کی محبت حاصل ہو۔ اور اگر ہدیے میں یہ نیت ہوگی تو یہ برکت کا کام ہوگا اور ثواب کا۔ لیکن اگر ہدیہ دینے کا مقصد کچھ اور بن گیا تو یہ سارا عمل، سارا کام بیکار ہو گیا، یا اگر جب ریاکاری آ جائے گی تو اس میں بھی وہ گناہ کا باعث ہوگا۔ چونکہ ہمارے ہاں ہدیے کی ایسی رسومات قائم ہو چکی ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے گھر جاتے ہوئے کچھ لے کر نہ گئے، یا شادی بیاہ میں کچھ نہ دیا تو لوگوں میں بدنامی ہوگی، تو اس ڈر سے کچھ کرنا نہ چاہتے ہوئے بھی تو یہ سب ریاکاری ہوگا، اور اس کا فائدہ اور برکت نہیں ہوگی بلکہ الٹا گناہ ہی ہوگا۔ تو ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ صدقہ کہتے ہیں کہ جو کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے دیا جائے، اور ہدیہ کہتے ہیں کہ حاجت پوری کرنا مقصد نہیں بلکہ محبت کا حصول مقصد ہے۔ اور صدقہ ہدیہ دونوں میں ثواب ہے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو، خلوص نیت کے ساتھ کیا گیا ہو۔ قرآن کریم میں بھی بے شمار مقامات پر احسان کر کے جتلانے سے منع فرمایا، یا اس نیت سے خرچ کریں کہ جہاں مقصد یہ ہو کہ دوسرے سے بھی امید رکھی جائے کم یا زیادہ کی، تو یہ بات بھی ناجائز ہے اور حرام ہے اور ایک طرح کا سود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ ہدیہ لینے کے کچھ اصول بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یہ ہیں: نمبر 1، ہدیہ یا صدقہ دینے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ
طریقہ درست ہونا چاہیے کہ جب ہدیہ دینے کو دل چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ بہت شاندار چیز ہو، اور یا معمولی چیز بھی ہو، تو جس وقت دل چاہے وہ دے دیں، اور لینے والے کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی قدر کرے۔ چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ انسان کے جذبے کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کس جذبے سے تحفہ پیش کیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی کسی پڑوسن کا کوئی ہدیہ بھی حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کی معمولی سی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ اس چیز کو نہ دیکھو بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس کی وجہ سے اس نے وہ چیز دی، اور اگر وہ جذبہ نہیں تو بڑے سے بڑا ہدیہ بھی حقیر ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ جو چیز میں ہدیے میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، چونکہ اس انسان کو خوش کرنا مقصود ہے، اس کی محبت مقصود ہے، تو یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہم دیں اس کو تو وہ ایسی ہو جو اس کی کام آئے، اور یہ سمجھداری کی بات ہے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ آپس میں لیا دیا کرو، یہ تمہارے رزق کی وسعت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں کسی نہ کسی چیز سے نوازتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کے لیے شوربہ زیادہ کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے۔ نمبر 5، ہدیے کی فضیلت یہ ہے کہ ہدیہ سینے کے کینے کو دور کرتا ہے، اور یہ بخشش خداوندی ہے، اور اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، نقد روپیہ ہدیہ میں پیش کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 7، ہدیے پر ہدیہ دینا بھی سنت ہے۔ فرمایا کہ بلا انتظار اور حرص کے کوئی چیز مل جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو روزی دی جاتی ہے۔ ہدیے پر ہدیہ مطلب ایک شخص نے کہ آپ کو ہدیہ دیا تو آپ نے بھی اس کو بدلے میں کوئی چیز دی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی ہدیہ دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ کسی عورت کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنا جائز نہیں جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے دیں۔ نمبر 9، ازواج مطہرات بھی آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتی تھیں۔ نمبر 10، غریب اور محتاج کا ہدیہ قبول کرنا بھی سنت ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ کی واپسی ممنوع ہے۔ وہ 3 چیزیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے سے منع فرمایا وہ یہ ہیں: نمبر 1 دودھ، نمبر 2 تکیہ، اور نمبر 3 تیل۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور عطر کا ہدیہ بھی واپس نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 12، احسان یا ہدیے کے بدلے میں دعا دینا بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے احسان کرنے پر جزاک اللہ خیرن کہا تو اس نے گویا پوری تعریف کر دی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔